اس کو اختیار کرنے کے لیے کہ انسان متقی بنے، اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ بغیر نفس کی اصلاح کے انسان متقی نہیں بنتا۔ نفس کی اصلاح، نفس کی بیماریاں، نفس کی خرابیاں، نفس کو سنوارنا، نفس کو صحیح کرنا، اس تمام کا نام جو ہے تزکیہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے نبی ارشاد فرمایا گا علم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب، حکمت اور تزکیے کا علم لے کر آئے، تشریف لائے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ساری بنیاد جو ہماری آخرت کی ہے وہ تقوی پر ہی ہے، اعمال پر نہیں ہے۔ متقی ہوں گے تو اعمال قبول ہوں گے، متقی نہیں ہوں گے تو اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال جو ایسے کہ جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں اور قبول ہوں، وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یا الذین اتقوا الحق تقاتہ، جس قدر ہو کوشش کرو اس پر حاصل کرنے کی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ تمہاری موت وہ موت ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ اگر تم مومن مرنا چاہتے ہو، اسی موت کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو لازم تمہارے لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو پتہ چلتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ ایمان کی موت کے لیے تقوی ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کے لیے میں کوشش کروں نہ کروں، یا اس کے لیے میں محنت کروں یا نہ کروں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی محنت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اس کو ہی نہیں حاصل کرو گے تو اللہ تو کہتا ہے تمہارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ تم نے تو یہ کام کرنا ہے کہ جا کے تم نے کوشش شروع کر دینی ہے، حتیٰ تو جتنا تم کر سکتے ہو، بس کوشش تم کرو۔ کوشش کرتے تم میرے پاس آ جاؤ، کامیاب ہو نہ ہو لیکن تمہیں میں قبول کر لوں گا۔ اسی لیے تزکیے کے ساتھ بھی وضو ہوتا ہے، اور اس کا وضو جو ہے توبہ ہے۔ اس کا وضو کیا ہے؟ توبہ وضو ہے۔ جس طرح اس کی شرط ہے آپ وضو کر کے یا وہ بدل کریں، تو تزکیے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ اور توبہ ہو، شیخ کراتے ہیں آپ۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دو جز ہیں اس تزکیے کے نقشبندی سلسلے میں۔ ایک ہے ذکر اسباق، لیسن آف ذکر، ذکر ہیں ان کے سٹیجز ہیں جو شیخ دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اصول ہیں اس کے کچھ، کلمات کہتے ہیں، اصول ہیں دو۔ پورا سلیبس ہے نقشبندی سے۔ مجھے اور شیخ مشائخ نقشبندی کا پتہ نہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اپنے طریقہ بتا رہا ہوں نقشبندی، جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں نقشبندی سلسلہ، جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اسباق ہوتے ہیں، ذکر کے اسباق مختلف اسٹیج پہ چلتے ہیں، شیخ دیتا رہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کلمات، یعنی اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بوتھ آر ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم
ذکر کی طرف تو چل پڑتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس اصول کو بھول جاتے ہیں جو اصل ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تزکیہ نہیں ہوگا. ان دونوں چیزوں کے لینے پڑتے ہیں ساتھ. تزکیہ سمجھ گئے کیا مطلب تزکیے کا؟ پوائنٹ سمجھ گئے کہ ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں، خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ والے بنے نہیں جاتے، کشف کرامات کے لیے نہیں جاتے. یاد رکھیں، کوئی نئی چیز سیکھنے نہیں جاتے، کوئی ایسی چیز نہیں. کیا ہے؟ ہم اپنے قبر کی تیاری کرنے جاتے ہیں. صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو حدیث سنا رہا ہوں مفہوم حدیث کا، کہ جب بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور جس نے حفاظت نہیں کی اور جس نے حفاظت کی، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اگر حفاظت کرتا ہے اپنی نظر کی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ہے، وہ کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا. بگ گارنٹی الحمدللہ. ساری عبادات ایک طرف رکھیں، آپ اس قول کو نبی پر ایک طرف رکھیں. کتنی محنت کی ضرورت ہے. پتہ ہے تزکیہ کیا چیز ہے؟ لک دا امپورٹینس آف تزکیہ دیکھ لیں آپ. تو نظر جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حالت میں تم جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، تو اس کے لیے نظر کی حفاظت ہے. اور نہ حفاظت فرمایا کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے. تیر نہیں ہے خالی، اس کے تو تیر ہی بہت بڑے ہیں شیطان کے، تو اور حدیثیں ہیں اس میں کافی تیر ہیں اس کی. نظر جو ہے وہ شیطان کا زہر آلودہ تیر ہے. جس دنیا کے اندر آج ہم سروائیو کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس حدیث کو سن لیں، اس بات کو سن لیں، اور پھر اپنے ایمانوں کو ہم دیکھ لیں. فیکٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں، حقیقت ہے. آج جتنی بد نظری کا طوفان ہے اس دنیا کے اندر، کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے ہمارے ایمان کو خراب کرنا ہے، تو اس نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے اس چیز پہ دیا ہے کہ ان کے لیے ایسی چیزیں آئیں، ایسی چیزیں ایجاد ہوں کہ ان کی نظر نہ بس سکے. نمازیں پڑھاؤں گا، حج کراؤں گا، عمرے کراؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا، تلاوتیں کراؤں گا، سب ذکر کراؤں گا، خانقاہوں میں بھیجوں گا، سب جگہ ان کو چلاؤں گا، لیکن فیل کہاں کر دوں گا؟ جس جگہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ یہ تیر کون سا ہے؟ زہر آلودہ تیر ہے. زہر آلودہ تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تیر اگر کس کو لگ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. یہ میں وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کا وہ تیر چل چکا ہوتا ہے اور وہ زندہ نہیں ہوتا. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، عورت بد نظری کرتی ہے یا مرد بد نظری کرتا ہے، دونوں کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا تھا، مردہ ہو چکا تھا. ہم تو کھا رہے ہیں سب کچھ، ہم تو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سب چلتا ہے. میں تو زندہ ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی میں نے قرآن پڑھا ہے، ابھی تم میں نے ماشاءاللہ کھانا کھایا، میں تو زندہ ہوں. تو کس موت کی بات فرمائی اللہ کے نبی نے؟ وہ موت، وہ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان کی حالت میں جانا اور نہ جانا. فرمایا اس کا ایمان اس وقت مردہ ہو چکا ہوتا ہے جس وقت تیر لگتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، ایمان مردہ ہو گیا. تو کیسے ہو گیا؟ جیسے کافر پھرتے ہیں، زندہ ہے نا سارے، یا زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، مردہ ہے. تو وہی تیر کام کرتا ہے انسان پر جس وقت، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ جس وقت وہ تیر لگتا ہے، زہریلا تیر جا کے لگتا ہے، تو اس پہ اثر کہاں پہنچتا ہے؟ اس کے ایمان پہ پہنچتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے.
اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں بد نظری کرنے کے بعد جب وہ اعمال کرتا ہے، جتنے بھی اعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ اس کے مرتب نہیں ہوتے، یوز لیس ہوتے ہیں، گناہ بھی در ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اعمال بھی چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مردہ ہے، ایمان نہیں ہے اس میں۔ اور پھر حدیث میں کتنی پیاری بات ہے، تو اگر کوئی شخص، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اب یہ تزکیہ آ گیا، اب کوئی شخص اس پہ محنت کرتا ہے، کیا محنت اس کی؟ تزکیہ نفس، کہ ایک وہ شخص اس پہ محنت کرتا ہے، فکر ہوا، گیا کوئی شیخ تلاش کیا، کسی جگہ پہنچا، اس کی صحبت اختیار کی، اس کے ساتھ اس نے تعلق شروع کیا، وقت لگانا شروع کر دیا، یہ محنت ہو رہی ہے کس پر؟ ایمان پہ محنت ہو رہی ہے۔ وہاں آپ کو کیا چیز ملے گی؟ یہی بد نظری سے بچنا ملے گا آپ کو، یہ بچنا ملتا ہے، وہاں ٹرکس ملیں گے، طاقت آئے گی، پاور آئے گی، نفس سے فائٹ کرنے کی پاور آ جاتی ہے، اس میں روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، پھر آن ٹاپ آف دیٹ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی مدد کے بعد کام نہیں چلتا، لیکن جب انسان ہلتا ہے، اس نے کوشش شروع کر دی، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تو ہے کمزور، چل نہیں سکے گا، اب میں ہی تیری مدد کرنا شروع کروں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام بدنظری کروں، اللہ کی مدد ایسی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس اس کو ہو جاتی ہے، وہ پورے طاقت سے بیٹھ چلو جی ماشاء اللہ، نماز پڑھیں، ذکر کریں، آج یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پوری طاقت سے آیا ہوتا ہے، شیطان ہے نا، اس کا مطلب نہیں آپ ذکر کر لیا بس آپ بڑے بن گئے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بنے بیٹھے ہیں، جنید بغدادی ہو گئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی چکر نہیں، باہر نکلیں گے پتہ لگ جائے گا، اتنے بڑے بڑے تیر لیے کھڑا ہوگا نا، وہ گھر تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ We need protection۔ ہم تو ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک امتحان میں ہم لوگ ہیں، کہیں بھی ہم سے جرم ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی دیکھیں پولیس پھرتی ہے سڑک پہ رات کو، کیوں کہ کوئی تو پکڑ جائے گا، چرس بیچتا ہوا ماحول جو ایسا ہے، تو شیطان اس طرح پھر رہا ہوتا ہے باہر کی، کوئی تو میں قابو چھوڑوں گا تھوڑی، اس کو گھر تک نہیں جانے دوں گا، یہ سمجھے بات نہیں؟ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتا ہے مدد تو میں کرتا ہوں جب تو کام شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتا ہے اگر میرے کہنے کے مطابق، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا چلنا تو نبی کہنے کے مطابق چلنا ہے، تو کہتا ہے اگر میرے کہنے کے مطابق اس نے مجاہدہ شروع کر دیا اور اس نظر کو بچانے کے لیے فکر مند ہو گیا، سبحان اللہ، تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا ایمان عطا کروں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان عطا کروں گا کہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی حلاوت اس کو دوں گا۔ ابھی تو ایمان ہی جا رہا تھا، اب تو ایمان ہی نہیں بلکہ اس کا کیا آئے گا؟ ٹیسٹ آف ایمان آپ کو دے دوں گا۔ ایک اللہ کے حکم کی ہے، زبان اللہ کے حکم کی ہوگی، وہ چوئے گی آپ کی نفس کو، وہ تکلیف دے گی، پنچ مارے گی، آپ محسوس ہوگی کہ آپ نے کوئی عبادت کی ہے۔ جو نفس کی عبادت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بہت کوپریٹ ہو کے چلتی ہے، مزے سے۔ تو خانقاہوں میں جو اللہ والی عبادت کراتے ہیں نا، وہ نفس کے اگینسٹ عبادت ہوتی ہے، نفس کو مارتی ہے۔ تو اب یہ گیز سمجھ رہے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے؟ جو زیادہ عبادت کرتا ہے، جو زیادہ سجدے کرتا ہے، جو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے مسجدوں میں کہ بڑا تقوی والا ہے، بڑا متقی ہے، بھائیو متقی ڈیفینیٹ کس نے کی؟ آپ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، یہ سب سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا، عبادت کرنے والا نہیں۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں اس کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، گناہوں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے متقی، تقوی۔ نظر پر قدم، یہ قرآن بتاتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تم اس کی حفاظت بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا حفاظت ہے کہ اپنی نگاہوں کو قدموں پہ جمانا سیکھ جاؤ. بیک اٹ پریکٹس. کہاں رکھنی ہے؟ سب قدم. اٹھنے والی چیز نہیں ہے نگاہ. بھلے سبحان اللہ. اٹھاتا کون ہے؟ شیطان. گراتا کون ہے؟ رب. جب نظر کو گرائے گا اٹھائے گا کون؟ شیطان. گرائے گا کون؟ رحمان. اٹھنے نہ پائے نگاہ آپ کی نیچے قدم پر. یہی قرآن کی آیت ہے. آپ دیکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. چکتوں میں جھکائیں اپنی نگاہوں کو. کتنا پیارا پریکٹس ہے اور کتنا پیارا علاج ہے کہ انسان کو حلاوت ایمان ملتی ہے, ایمان کی موت ملتی ہے. الحمدللہ. اور آگے ایک سب سے بڑی چیز انعام آپ کو بتاتے ہیں اس کا. جب یہ انسان عمل کرتا ہے تو اس پہ ایک اور انعام بہت زبردست ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے, اس پہ عمل کرو. سبحان اللہ. جو اللہ کی نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائی اور کیا چاہیے ہمیں؟ آج سے ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو کدھر رکھنا ہے؟ قدم پر رکھنا ہے. اٹھنے دینا.